للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي فَتُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاة نہایت واجب الاحترام حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ جناب صوفی محمد اقبال صاحب، دیگر معزز علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، برخوردار شکیل نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے اکٹھا کیا ہے جس میں حرام کا شائبہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ ذکر رسول وہ حلال ہے جس میں حرام کا شبہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ذکر واجب ہے، مستحب کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ چاروں ٹرمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ہم یہ سیکھنے سکھانے والے عمل سے ذرا دور رہتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ واجب، اور میں اب اس کو علیحدہ تو نہیں کروں گا۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کریں گے تو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا۔ اگر واجب کو چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، یہ مسلمانوں پہ واجب ہے، فرض ہے۔ پڑھیں گے تو نیکی ملے گی، نماز چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کے نیچے مستحب کا درجہ ہوتا ہے۔ مستحب پہ عمل کریں گے نیکی ملے گی، لیکن اگر چھوٹ جائیں گے، رہ جائیں گے تو گناہ نہیں ہے۔ نوافل آپ پڑھتے ہیں تو نفلی عبادت آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ اگر نوافل چھوٹ جائیں تو گناہ نہیں۔ دوسری طرف حرام اور مکروہ۔ حرام وہ چیز ہوتی ہے، وہ حکم ہے اللہ کا جس سے اللہ نے منع کیا۔ اگر آپ منع رہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اور اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ کے سامنے شراب رکھ دی جائے تو اگر آپ شراب پئیں گے تو گناہ گار ہیں، چھوڑ دیں گے تو اللہ نیکی عطا کرے گا۔ اس کے نیچے مکروہ ہے۔ مکروہات سے آپ بچتے رہیں گے تو آپ کو کریں گے تو وہ پھر آگے دو قسمیں ہیں، تحریمی اور تنزیہی کی۔ ایک مکروہ حرام کے قریب ہوتا ہے، ایک تنزیہ ہوتا ہے، اور پانچویں چیز مباح ہے۔ نہ کرنے کا ثواب، نہ چھوڑنے کا گناہ۔ ہر چیز مباح ہے جب تک اس پہ کوئی حرام کا حکم نہ آ جائے۔ یہ قانون ہے۔ کائنات کی ہر چیز مباح ہے،
مثلا میں ٹیشو پیپر لے کے اپنا منہ صاف کر لیتا ہوں تو وہ ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا نہ مجھے ثواب ہے نہ چھوڑنے کا گناہ. بے شک. تو کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ مباح ہے، جب تک اس پہ کوئی حرام کا حکم نہ آ جائے. یہ ہمارے ہاں یہ جو فتویٰ بازی ہوتی ہے نا، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کس درجے کا ہے. تو ذکر رسول واجب ہے، واہ سبحان اللہ. بے شک. یہ مستحب کے درجے میں نہیں. کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. ذکر کرنا اور کرتے رہنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، استمرار ہے. پیغمبر کا ذکر کرنا اور کرتے رہنا، سبحان اللہ. یہ دونوں واجب ہیں. تو اس وقت آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ واجب کے درجے میں ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر کی محفل ہے، اور ذکر بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خالص نوری مخلوق. اب مصیبت یہ ہے نا کہ انسان بیچارہ کیا کرے، جب یہاں میں لفظ نور بھی کہتا ہوں تو حسی نور کی طرف میرے خیالات چلے جاتے ہیں، حسی نور کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف، ان روشنیوں کی طرف. قرآن ان کو اس حوالے سے نور نہیں کہتا جو نور ہدایت ہیں، جو نور ایمان ہیں، جس نور سے سورج روشن ہے، کیا بات. جس نور کی وجہ سے چاند روشن ہے. اس نور تک تو میرے تخیلات جا ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ عالم محسوسات میں رہ رہے ہیں، یہ 5 سینسز کے اندر ہی جو چیزیں آئیں گی وہی ہم سیکھیں گے. میں نے ایک دفعہ بزرگوں سے بات ہو رہی تھی، میلاد اور معراج میں فرق یہی ہے. معراج میں پیغمبر اپنے گھر کی طرف گئے تھے، اور میلاد میں وہ خالص نور بشری جامہ پہن کے ہم میں تشریف لے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، اور قبلہ عالم زندہ باد، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. مثال چونکہ ہم عالم محسوسات سے ہی دے سکتے ہیں، زمان و مکان سے ہی دے سکتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے نشر الطیب، تو اس کے پہلے چیپٹر میں ہی انہوں نے یہ بات لکھی کہ جب پوچھا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی، تو ارشاد ہوا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ مجھے یہ پوچھیں کہ آپ یہاں کب آئے تھے؟ آپ وقت پوچھ رہے ہیں کہ کس وقت آئے. میں اگر کہوں گا کہ میں عصر کے بعد آ گیا تھا، شام کے بعد آ گیا تھا، تو کامن سینس کی بات سمجھ آ جائے گی. اگر میں کہوں جی میں سب سے پہلے آیا تھا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا کہ میں صبح آیا تھا یا سب سے پہلے، کس سے پہلے. تو پوچھنے والے نے تو پوچھا ہے، اور سرکار نے زمان و مکان کی بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جو ہمارے زمان و مکان ہیں، یہ بھی بحث ایک لمبی ہے. زمان کسے کہتے ہیں، دہر کسے کہتے ہیں، سرمد کسے کہتے ہیں، یہ سارے الفاظ زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کا تعلق اس زمان سے ہے، تعلق 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہ اصل میں کنفیوژن جہاں پیدا ہوتی ہے نا،
سوچ جہاں محدود ہوتی ہے. اگر آپ اسی سورج کے دائرے میں رہ رہے ہیں تو آپ زمانی ہیں. میرا اور آپ کا تعلق زمانی ہے. اگر میرا تعلق اس سورج والی دنیا سے علیحدہ ہو تو پھر وہاں مکان نہیں، وہاں لا مکان ہے. اگر میرا زمانی کا تعلق لا مکانی سے ہو جائے تو وہ تعلق اور ہے، اور کسی لا مکانی کا تعلق لا مکانی سے ہو جائے وہ علیحدہ ہوتا ہے. بہرحال وہ فلسفے کی ایک علیحدہ بحث ہے. تو فرمایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت اس وقت سے ہے جب سے یہ سورج ہے، یہ چاند ہے. تو سرکار تو اس وقت بھی تھے جب سورج ہی نہیں تھا، چاند ہی نہیں تھا، زمان تھا ہی نہیں. تو بزرگوں جب مثال جو دی وہ بڑی، میں نے کہا پھر وہ اپنا وہ گھر چھوڑ کے اس دنیا میں یہ خاکی لباس پہن کے ہم میں تشریف لے آئے. بڑی سادہ سی مثال. کہنے لگے بیٹا کبھی جگ اور گلاس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے. تو کہنے لگے کہ پانی جگ میں ہوتا ہے، گلاس خالی پاس پڑے ہوتے، اور جب تک جگ اپنا سر نیچا نہیں کرتا کسی گلاس کو فیضیاب کر ہی نہیں سکتا. جب تک جگ اپنا آپ نیچا نہیں نہ کرتا وہ گلاس کو فیضیاب نہیں کر سکتا. وہ اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں فیضیاب کرنے کے لیے، اس لیے اپنا وہ گھر چھوڑا. اسی لیے کہتے ہیں کہ معراج میں تو کوئی تعجب نہیں، تعجب تو میلاد میں ہے. انبیاء کا چونکہ معاملہ ہے، یہ جو میں نے تیسرے پارے سے سرنامہ عنوان کے لیے انتخاب کیا ہے، حبیب کے بعد جو مقام ہے وہ خلیل کا ہے. آدم سے خاتم تک، آدم سے خاتم تک جو مقام ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد درجہ خلیل اللہ کا ہے. خلیل اللہ پوچھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا میرے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا؟ بلا یا اللہ کیوں نہیں، ایمان ہے، یقین ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. یہ درمیان میں بات آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اطمینان آیا تھا، 3 معجزات تو پہلے دیے، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور یہاں واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں کوڑوں کے کوڑ دور کرتا ہوں، میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، میں مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. لیکن قوم کو یہ سارے معجزے دیکھ کے بھی اطمینان نہ آیا. آگے اللہ نے پھر اطمینان کے لیے ایک اور معجزہ دیا، تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. فرمایا تم تو یہ باتیں کرتے ہو
میں تو جانتا ہوں تمہارے گھروں کے حالات کیا ہیں. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو. میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے حالات کیا کھا کے آئے ہو, کیا گھروں میں چھوڑ کے آئے. اچھا کوئی گھر کی خبر دے دینا تو یہاں اطمینان ضرور آ جاتا ہے. اب ادھر یہ مقام ہے اور ادھر ساری دنیا کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑائے ہو, تو کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں, میں تیرے گھر میں کیسے ہو سکتا. او بھائی گھروں کی خبر رکھنا یہ تو عیسیٰ کا معجزہ ہے. کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے نا, میرے گھر کی بلا نبی کو کیا خبر. اور قرآن کہتا ہے یہ تو عیسیٰ کا معجزہ ہے گھروں کی خبر رکھنا. تم محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہو. میرے آقا کو ہمارے ہر گھر کی خبر ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا پیغمبر مسجد میں بھی بیٹھا ہو تو میرے گھر سے واقف ہے. ابو بکر کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. اطمینان قلب قرآن ہے, میں کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یا اللہ اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے پوچھ رہا. اللہ نے فرمایا اچھا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا. 4 پرندے لو, ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا لو اور سامنے پہاڑی پر بکھیر دو اور ان کے سر ہاتھ میں رکھے. ثم ادعہن, اب وہ پرندوں کا گوشت مکس ہے نا آپس میں. اللہ نے بھائی بات یہ کی تھی کہ مولا دکھا مجھے کیسے زندہ کرتا ہے. تو ثم ادعہن, پھر آواز دے ان کو. اب پہاڑی پہ وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی مکس ہیں. اب جس جانور کو, جس پرندے کو آواز دی, اس کا ایک ایک ذرہ اکٹھا ہوتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے وہ اپنی گردن کے ساتھ جڑتا گیا. اللہ نے دکھایا کہ ابراہیم میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا. اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام, وہاں بھی یہی ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ بستی برباد ہو گئی ہے, مولا کیسے زندہ کرے گا. لیکن کیا میں آپ کو بتاؤں, اگر اس ذکر کو آپ سمجھ پائیں, وہاں خلیل کہہ رہے ہیں مولا اطمینان قلب کے لیے, یعنی دونوں چیزیں ہیں نا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایمان اور چیز ہے, اطمینان قلب اور چیز ہے. ابراہیم کیا فرما رہے ہیں کہ مولا کریم ایمان ہے, یقین بھی ہے, لیکن اطمینان چاہتا ہوں. اور یہاں میرے پیغمبر کا غلام دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. کیا سمجھے اللہ نے ہمیں کس پیغمبر کی امت میں پیدا کیا. یہ حضور کے غلاموں کا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے اطمینان والے نفسوں پلٹ آؤ اللہ کی طرف. پیغمبر نے ایمان بھی دیا ہے اور اطمینان قلب بھی دیا ہے.
دونوں چیزیں عطا کی، اور دکھایا ہے نا کر کے، اطمینان ایسے نہیں ملتا، کر کے دکھایا۔ بندے دو ایک دیہات سے چل پڑے، کہنے لگے سنا ہے مدینے میں ایک پیغمبر آئے، تو یہ غزوہ خندق کے دن تھے، خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ احزاب کے جو دن، تو دیکھا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کے ساتھ خندق پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا یار یہ ہم تو سن کے آئے تھے وہ نبی بڑے مقام اور عزت والا، اور یہاں تو یہ بھی عام لوگوں کے ساتھ بس کدال پکڑا ہے، خندق کھود رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا یار تھوڑی دیر بیٹھو، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں نظر آ جائے، یہ تو نہیں کہ آتے آتے ہی دیکھ کے چلے جانا کہ ہماری طرح کا ہی ہے، وہ کچھ دیر بیٹھو گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ اس نے کہا نہیں وہ چلا گیا، لیکن ایک بیٹھا رہا۔ اتنے میں ایک صحابی نے آ کے، آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک پہ بھی اور غزوہ خندق پہ بھی، یقین جانیے وہ کیفیت قرآن کریم نے بھی بیان کی، آدھی کھجور 24 گھنٹے کے بعد دی جاتی تھی۔ تبوک کا سفر بھی بڑا لمبا اور گرمی کا موسم تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم گٹھلی اپنے منہ میں ڈال کے چوستے رہتے تھے، سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پہ بھی اسی لیے وہ پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے نا کہ کمر سیدھی رہے، کمر جھک نہ جائے۔ مسلمانوں نے تو سیکھا نہیں اس سے، آج لیڈروں کو بڑا گلہ ہے کہ عوام ہمیں رہنما نہیں مانتے، ہر جگہ یہی گلہ ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر 15 سال وہ وزیر اعظم رہی، عورت تھی۔ اس سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ تو بڑی کامیاب لیڈر ہے، 15 سال مسلسل برطانیہ کی وزیر اعظم رہی ہے، یہ ہنر تو نے کہاں سے سیکھا لیڈرشپ کا؟ اس نے کہا لیڈر کا معیار کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے جو مدینے والے نے طے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ ایک جملہ اس نے صرف کہا اس صحافی کو، اس نے کہا لیڈر وہ ہوتا ہے اگر غلاموں کے پیٹ پہ ایک پتھر ہو تو رہنما کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے، اور اگر عوام بھوکی مر رہی ہے اور لیڈر عیاشیاں کر رہا ہو تو وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ جس کی زندگی میں فرق ہوتا ہے نا عام بندے کی اور اس کی زندگی میں، وہ رہنما نہیں ہوتا۔ صحابی نے کپڑا اٹھا کے دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھا تاکہ کمر تو سیدھی رہے۔ آقا نے فرمایا میں نے تو 2 باندھے ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ صاحب ان کا ذکر کر رہے تھے، غلام تو پھر غلام ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، بھاگ کر گھر گئے، جا کے بیوی سے کہا گھر کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا یہ ایک بکری ہے اور 2-4 بندوں کے لیے کچھ جو کا آٹا ہوگا۔ اچھا، بکری ذبح کی، کہا تم کھانا تیار کرو اور میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں۔ آ کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے آئیے
اور ساتھ دو چار جو غلام لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ اس وقت جو روایت جس پہ زیادہ صحابہ کا اتفاق ہے ہمارے محدثین نے جس کو بیان کی ہے کہ تقریباً 600 کے قریب صحابہ کرام تھے، کچھ نے زیادہ تعداد بھی لکھی ہے لیکن 600 پہ زیادہ اتفاق۔ تو سرکار نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا وہ میں پہاڑی دیکھ کے آیا ہوں۔ ہاں اس پہاڑی پہ سرکار نے فرمایا کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ یہ دھیان اس آیت کی طرف رہے کہ اطمینان کیسے ملتا ہے۔ ہاں ابراہیم اطمینان مانگ رہے تھے اور یہاں صحابہ کو اطمینان نصیب ہو چکا تھا۔ یہ قرآن ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ رضی اللہ سے بھی لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، یہ رضی اللہ نے نفس مطمئنہ کے لیے استعمال کیا۔ حضرت جابر پھر دوڑے ہوئے گھر گئے، جا کے بیوی سے کہنے لگے عجیب معاملہ ہو گیا، میں نے تو کان میں کہا تھا اور آقا نے اعلان فرما دیا۔ بھائی مومن عورتیں جو ہیں نا وہ کبھی مومن مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کے بھی اگر کبھی ذہن میں یہ ہو کہ شاید عورتیں دوسرے درجے کی شہری ہوتی ہیں، یہ سوچ لیا کرو جس معاشرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں، جہاں مائی رابعہ بصری ہوں، وہاں تو کروڑوں مرد بھی ہیں، عورتوں کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کہا سرکار نے یہ اعلان فرما دیا اور کھانا دو چار بندوں کا ہے۔ مائی صاحبہ کا جواب بڑا کمال کا۔ آپ کی بیوی نے کہا جابر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو نے دعوت دی ہے؟ کہا نہیں، رسول اللہ نے دعوت دی ہے۔ کہا جو دعوت دیتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، قبلہ عالم زندہ باد، آستانہ عالیہ ننگل شریف زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے کس بات کی پریشانی؟ پریشانی تو تب ہو اگر تو نے دعوت دی ہے۔ جس نے دعوت دی ہے پھر وہ لاجپال بھی ہے۔ وہ دوسری آیت بھی جو تیسرے پارے والی ہے، یہ آیتیں ذہن میں ادھر ادھر نہیں ہونا۔ میرے گھر کے کیا حالات ہیں میرا نبی جانتا ہے۔ یہ تو وہ نبی جانتا ہے جو مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ ہوا، جو نبی کہتا ہے کہ میں تو اس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ یہ تو اس نبی کا مقام ہے۔ بس حادثہ ہو گیا، عشق آزمائش میں تو ڈالتا ہے۔ محبوب سے ذرا بھی نگاہ ادھر ادھر ہونے لگے تو اس چیز کو مار دیتا ہے۔ عشق اس چیز کو رہنے ہی نہیں دیتا، جلا دیتا ہے۔ دونوں بچے چھت پہ چڑھے، حضرت جابر کے بیٹے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگا بتاؤں آج ابا جی نے بکری کیسے ذبح کی؟ بڑے نے چھوٹے کو لٹایا اور چھری پھیر دی، ذبح کر دیا۔ بچے تھے، دوسرے نے جب خون بہتا ہوا دیکھا تو چھت سے چھلانگ لگائی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ جابر کے دو بیٹے دونوں ہی فوت ہو گئے۔ قربان جاؤں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ماں ہے نا،
حدیث آپ پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک ماں باپ سے اولاد سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرو گے مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ پڑھتے ہو لیکن اب سنو بھی، یار وہ کیسی ماں ہے، دونوں بچوں کے لاشیں کپڑے میں لپیٹ کے اندر رکھ دی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، آج رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، کہیں یہ خبر سن کے سرکار ہمارے گھر ہی نہ آئے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ فکر اس بات کی ہے بچے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ جو اعزاز مل رہا ہے کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، یہ کچھ چھوٹی بات ہے۔ تیاری ہو گئی، دسترخوان بچھ گئے، سرکار نے وہ روٹیاں بھی اپنے قریب رکھ لیں، اوپر کپڑا ڈال لیا اور ہنڈیا بھی قریب رکھ لی، بس اس کپڑے کے نیچے سے نکال کے سب کو تقسیم کر دو۔ سالن بھی سرکار نے خود تقسیم کیا۔ کھانا جب لگ گیا، اصول یہی ہے، ہم نے تو آج کل پتہ نہیں وہ بے صبری آ گئی ہے، سب کے سامنے کھانا رکھ کے پھر سرکار اجازت دیتے اور پھر اکٹھا کھانا شروع کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر رکھا ادھر والے شروع ہو گئے ادھر۔ نظم و نسق تو ہمارے دین کی پہلی بات ہے نا۔ اب جب کھانا رکھ دیا گیا، سب کے سامنے روٹیاں بھی آ گئیں، سالن بھی آ گیا، ہائے ہائے ہائے۔ اب میرے آقا نے فرمایا جابر بچے کہاں ہیں؟ کوئی کم وقت کل کو یہ نہ کہہ دے کہ نبی کھانا کھا کے ہی چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ جابر بیٹے کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر کھیل رہے ہوں گے، آپ کھانا کھائیں، بس حکم دیں۔ فرمایا باہر سے تلاش کر کے لاؤ۔ جابر کے اب پتہ تو ہے خود لاشیں اندر رکھی ہوئی ہیں، بس ادھر ادھر پھر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور نکل گئے ہوں گے، آپ کھانے کا حکم فرمائیں۔ اب سرکار تھوڑے سے جلال میں آئے، فرمایا جابر جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب ضبط ٹوٹا، جابر کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ حادثہ بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حادثہ ہو گیا تھا، لیکن ہم اس خوشی میں تھے کہ آج رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لا رہے، آج آقا آ رہے، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی ہوئی تھی۔ کس سے چھپانی ہے؟ جو گھروں کے حالات جانتے ہیں اس سے چھپانی، لے کے آؤ۔ وہ اطمینان والی آیت ذہن میں رہے۔ جب لاشیں سامنے رکھے گئے، سرکار نے اپنا دست اقدس پھیرا، بچے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور محمد الرسول اللہ پوچھتے نہیں ہیں، جابر کے بچوں کی لاشیں سامنے رکھ کے پوچھا نہیں ہے کہ مولا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اس لیے آقا نے فرمایا، جب صحابہ گفتگو کر رہے تھے نا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اتنے میں آقا تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا گفتگو کر رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے متعلق؟ فرمایا ہاں ابراہیم خلیل اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن یاد رکھنا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ خلیل اور حبیب کا فرق ہے۔
خلیل پوچھتے ہیں مولا مردے کیسے زندہ کرتا ہے، حبیب مردوں پہ ہاتھ رکھ کے زندہ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا اطمینان قلب صحابہ کو کیوں نصیب تھا۔ ایسے ہی قرآن نے نہیں کہا تھا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اور پچھلی آیت حضرت عزیر علیہ السلام والی، لیکن ایک جو تھرو پراپر چینل ہے نا معاملہ، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چینل اگر ٹوٹ گیا نا، درمیان سے کوئی ایک زنجیر کی کڑی نکل گئی تو پھر رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر رابطہ نہیں رہتا۔ اس کے لیے مجھے بڑا یاد آتا ہے، مدینہ شریف ایک عورت آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ عطا فرمائے۔ آقا نے فرمایا کہ اچھا کل ایک خالی بوتل لے کے آنا۔ تو اگلے دن وہ خالی بوتل لے کے آئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے کونی مبارک شیشی کے منہ پہ رکھ کے ایک لکڑی کے ساتھ پسینے کے چند قطرے اس شیشی میں ڈال دی۔ فرمایا یہ اس دلہن کو لگا دیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ جب اس دلہن کو وہ پسینہ عطا ہو گیا تو جدھر سے وہ بارات جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے آج اس تفصیل میں نہیں جانا، صرف آپ کو وہ تسلسل بتانا ہے کہ جس کو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس میں سے بھی وہ خوشبو آتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کے بیٹے کو جب بیٹا دیا، اس میں سے بھی وہ خوشبو آتی تھی۔ وہ کڑی پھر ٹوٹنے نہ پائے درمیان سے۔ کھانا کھا لیا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، بچے پھر بچے ہوتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بکری بڑی پیاری تھی جو ابا جی نے ذبح کر دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا یار یہ ہڈیاں جو ہے نا یہ کٹھی کر کے لاؤ۔ وہ ہڈیاں کٹھی کر کے لائے، سرکار نے اوپر کپڑا رکھ کے فرمایا، وہاں بھی دست اقدس رکھا، بکری بھی زندہ ہو گئی۔ سرکار نے 600 بندے کو کھانا بھی کھلا دیا اور بکری بھی واپس کر دی۔ اب حضرت جابر کی زوجہ محترمہ کا بیان سنیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ جس کپڑے پہ آقا کے ہاتھ لگے تھے میں نے اس کو ساری زندگی پھر پانی سے نہیں دھویا۔ جب کبھی وہ جنوں پونا تسی آندے، ہاں اگر وہ کبھی میلا ہو جاتا تھا تو میں اس کو تنور میں ڈالتی تھی اور میل جل جاتی تھی، وہ کپڑا نہیں جلتا۔ اس لیے جس دل میں محبت رسول ہو اس کو تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جہنم جلا دے گی اسے۔ اور پھر قرآن کریم نے جو دوسری بات کہی زندگی کے متعلق ہی کہ انبیاء پوچھا کرتے تھے، ایک تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے، دوسری نامے پارے سے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو دوڑ کر آیا کرو، فرما برداری میں رہو، اتباع میں رہو۔ جب رسول اللہ بلائیں تو دوڑ کر آیا کرو، کیا ملے گا؟ لما یحییکم،
تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ تو اطمینان ہوتا ہی اس زندگی میں ہے جو زندگی رسول اللہ عطا کرتے ہیں، جو حضور کی غلامی سے زندگی ملتی ہے۔ آیت اتر گئی، صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ میں چونڈے میں تھا تو وہاں حضور کے والدین پہ گفتگو کرنا تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کچھ بدبخت ہیں، وہ نبی پاک کے والدین پہ بڑی بےہودہ گفتگو کرتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار کم از کم سیرت ابن اسحاق کو پڑھو، یہ پہلی سیرت کی کتاب ہے، پھر اس کو سیرت ابن حشام میں شامل کر لیا گیا۔ کم از کم کچھ تو مطالعہ کرو۔ 6 سال کا بچہ، اور راستے میں 3 لوگوں کا قافلہ ہے، ام ایمن ہے، سید آمن ہے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا یہ پہلا سفر ہے۔ سید آمنہ آپ کو لے کے مدینہ شریف آئی تھی حضرت عبداللہ کی قبر پہ کہ باپ کی قبر دکھا لاؤں بیٹے کو۔ واپسی پہ مقام ابوا پہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی وہ آ کے ام ایمن نے بتائی کہ یہ گفتگو اپنے بیٹے کے ساتھ کی سید آمنہ۔ تو اس کا ایک جملہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ تو کہتے ہو 40 سال بعد ایمان ملا، اپنا نبوت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں کو ایمان ملا۔ سید آمنہ کا یہ جملہ ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں اور بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہی ہیں بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن خوش ہوں کہ میرا نام کبھی ختم نہیں ہوگا، میں پیچھے محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تمہیں تو کلمہ پڑھ کر بھی وہ یقین نہیں ہے جو محمد کی ماں کو 6 سال کی عمر میں یقین تھا۔ اور ویسے یہ بھی عجیب بات ہے کہ امام الانبیاء نے زندگی کا پہلا سفر بھی کیا تو قبر کی زیارت کے لیے کیا۔ کہتے ہیں نا قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں۔ میرے نبی کا پہلا سفر بھی قبر کی زیارت کے لیے تھا، میرے پیغمبر کا آخری سفر بھی اب سید آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تھا۔ اللہ غنی۔ آیت اتر گئی تھی، نازل ہوئی، صحابی نماز پڑھ رہے، آقا نے آواز دی، نماز توڑ کے آ گئے۔ بات ہم نے شروع کی تھی نا کہ نماز واجب ہے، لیکن جب سرکار کا حکم آ جائے پھر نماز کو توڑ کر نبی کے پاس آنا واجب ہے۔ نص قطعی ہے نا، قرآن ہے۔ پھر نماز کو توڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونا۔ زندگی ان کو ملتی ہے، ہاں زندگی ان کو ملتی ہے جو آقا کی ایسے اتباع کرتے ہیں۔ چھوڑ دی نماز، سرکار نے فرمایا یہ پیسے لو اور بازار سے سودا لے کے، سودا لے کے آئے، فرمایا ہمارے گھر دے آؤ۔ اب فقہ پتہ کیا کہتی؟ فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بول پڑیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر امام کسی سے بات کرے گا تو امام کی بھی گئی اور سارے مقتدیوں کی بھی گئی، اگر آپ کا یہ سینہ قبلے سے پلٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی۔ اب وہ بندہ بازار بھی گیا ہے، دکانداروں سے بات بھی کی ہے، سینہ بھی قبلے سے پلٹ گیا، لیکن آقا پوچھتے ہیں کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا وہیں سے جا کے پڑھ، جب تک تو اپنے نبی کے حکم میں رہا ہے نماز ہی میں رہا ہے۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ تو یہ اطمینان قلب اصل میں یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن یہ سرکار کی نسبت سے ملتی ہے۔ اور پھر جو زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملتی ہے، اس زندگی کو یہ موت نہیں مار سکتی۔ یہ جو موت ہے نا، یہ نہیں مار سکتی۔ وہ پھر دائمی ہمیشہ کی زندگی، وہ جہاں سے میں نے بات کہی تھی نا، ایک زمانی کا لامکانی سے جب تعلق ہوتا ہے، پھر وہ تعلق سرمدی ہوتا ہے، پھر وہ دہر سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں جب ایک زمانی کا دوسرے زمانی سے تعلق رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس ذکر سے دل کو زندگی بھی ملے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔